नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 10 आयत नंबर 9 सूरह तग़ाबुन। यौम यजमउकुम, यौम जिस दिन, यजमउ वो जमा करेगा, कुम तुम सबको। कौन जमा करेगा? अल्लाह ताला। जिस दिन अल्लाह ताला तुम सबको, तमाम इंसानों को जमा करेगा। किस दिन? लियौमिल जमई, जमा करने के दिन को, या जमा करने के दिन के लिए। अब यौमुल जम क्या है ये? जमा करने का दिन कौन सा है? क़यामत का दिन। तो अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बेशक उसमें उस शख्स के लिए यकीनन एक निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरे। ये वो दिन है जिसके लिए सब लोग जमा किए जाने वाले हैं। ज़ालिका यौमुम मजमुउन है, जमा होने का दिन। और ये वो दिन है जिसमें हाजिरी होगी। लहुन नासु, किसकी हाजिरी होगी? सब लोगों की। व ज़ालिका यौमुम मशहूद, राइट, शाहिद होंगे, सब गवाह होंगे, विटनेस होंगे। सूरह वाक़िया में भी हमने पढ़े हैं, कह दे बेशक तमाम पहले और पिछले सब लोग, अव्वल और आखिर, एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर यकीनन इकट्ठे किए जाने वाले हैं। इला मीक़ाति यौमिन मालूम। तो यौमुल, यहाँ पे लियौमिल जमई क्या है फिर? ये यौमुम मालूम, यौमुम मशहूद, यौमुम मजमुउन, जिस दिन सब लोग जमा किए जाएंगे। अब देखिए, वो दिन वैसे ही बहुत बड़ा होगा। सारे लोगों का एक जगह जमा होना, वो क्या है, एक तरह से उस दिन को और ज्यादा हैबतनाक बना देगा। हम्म, सब लोग जमा होंगे। आप जरा तसव्वुर करिए कि हज में हम देखते हैं, ठीक है, हज के मौके पर कैसा होता है, मीना में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, राइट, हरम में तवाफ इफाजा के वक्त, खास तौर पर रमजान के वक्त 27वीं रात में ईद की नमाज जब पढ़ते हैं तो क्या हाल होता है? क्या हालत होती है? अपना आप कितना लगता है? कैसा लगता है? कुछ भी नहीं। अगर कोई खो जाए ना, तो आप ढूंढ भी नहीं सकते। तो उस वक्त इंसान को अपनी सही कीमत पता चलती है। अपने घर में तो हमारी बड़ी अहमियत होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हम, खानदान में, अजीजों में, प्यारों में, दोस्तों में, हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। लेकिन वहां जाकर कोई पूछने वाला नहीं होता। हज के मौके पर तो सारे लोग भी नहीं होते, पूरे लोगों की जमात भी नहीं होती वो। 2025 में जितने लोग जिंदा हैं, उतने लोग भी नहीं होते वहां। अच्छा खैर, वो तो छोड़ो, पूरे मुसलमान भी नहीं होते। जितने ये जनरेशन के मुसलमान हैं वो भी नहीं रहते। कुछ मुस्लिम घर में से कुछ खास दो दो लोग जाते हैं, तो वो मजमुआ कैसे लगता है? तो कहाँ वो जो कयामत का मजमुआ होगा, कयामत का जो दिन होगा, लियौमिल जमा जो होगा, जहां पर अव्वल से आखिर तक जिन और इंस सब जमा होंगे, तो हाल क्या होगा? और ऊपर से इतनी गर्मी, सूरज इतना करीब होगा, तो फिर इंसान जो है इतने मजमुए में होने के बावजूद भी क्या रहेगा? तन्हा रहेगा, कोई किसी का नहीं होगा, राइट। यौम यजमउकुम, जिस दिन वो जमा करेगा, लियौमिल जमाई, जमा करने के दिन। और वो दिन कैसा होगा? ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये दिन है तगाबुन, हार जीत का, नफा नुकसान का दिन होगा। तगाबुन जो है ना, ये गबन से है, गैन बा नून,
राइट। गबन असल में कहते हैं अकल की कमी को, ठीक है? और जनरली ये इस्तेमाल होता है खरीद व फरोख्त में जो कमी बेशी होती है ना, उसके लिए वर्ड वर्ड आता है गबन, ठीक है? ज़हानत में कमी के लिए भी गबीना का वर्ड आता है, ठीक है? राय में कमज़ोरी, ज़हानत में कमज़ोरी, ठीक है? तो असल माने क्या है? कमी के, नुकसान के। ख्वाह तिजारत में नुकसान हो या अक़ल में कमी हो, किसी के माल में कमी हो, उसके लिए वर्ड आता है तगाबुन, ठीक है? तो क़यामत का दिन गबन का दिन होगा, नुकसान का दिन होगा, कमी का दिन होगा। बाज़ लोग बाज़ के साथ गबन करेंगे। कैसे? कैसे कमी करेंगे एक-दूसरे के साथ? हुँ? देखिए मोमिन कुफ़ार के साथ गबन करेंगे, हुँ? जन्नत में जो उनकी जगह है, किसकी? कुफ़ार की, मोमिन ले लेंगे, राइट? और जहन्नुम में जो मोमिनों की जगह थी, वो कुफ़ार ले लेंगे, राइट? यानी इसने उसकी जगह ले ली, उसने इसकी जगह ली। तो देखिए इसकी जो वज़ाहत है ना, ये एक हदीस से होती है। जैसे हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मर जाता है, तो उसका ठिकाना सुबह व शाम उसके सामने पेश किया जाता है। अगर वो जन्नत वालों में से है, तो जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है और अगर वो जहन्नुम वालों में से है, तो जहन्नुम का ठिकाना उसको दिखाया जाता है। फिर उससे कहा जाता है, यही तुम्हारा मुकाम है, यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन वहाँ उठाए। ठीक है? तो क्या पता चलता है? यानी मोमिन कुफ़ार के साथ गबन करेंगे और कुफ़ार मोमिन के साथ। जहन्नुम में जो मोमिनों की जगह थी वो कौन ले लेंगे? कुफ़ार। पहले जन्नत को जहन्नुम में उनकी जगह भी दिखाई जाएगी। राइट? जैसे हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसके लिए आखिरत में 2 जगह ना लिखी गई हो। सही मुस्लिम की हदीस है। हर एक की 2 जगह है, ठीक है? एक जन्नत में और एक जहन्नुम में। यानी हमारी जगह दोनों जगह लिखी हुई है, एक जन्नत में और एक जहन्नुम में, ठीक है? बस अगर वो शख्स जहन्नम में दाखिल होता है, तो जन्नत वाले उसकी जन्नत वाली जगह के वारिस बन जाते हैं और अगर वो जन्नत में दाखिल होता है, तो जहन्नुमी उसकी जहन्नुम वाली जगह के वारिस बन जाते हैं। यानी एक जगह जहन्नुम में उसके लिए मुकर्रर थी, राइट? अगर वो गुनाह करता, ईमान नहीं लाता, तो उसी जगह चला जाता, राइट? जब वो जन्नत में पहुँचकर वो जगह देखेगा, तो क्या कहेगा फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। मेरा वो ठिकाना होता, राइट? शुक्र करेगा अल्लाह का। ऐसे ही होता है ना जैसे कोई शख्स बड़े हादसे से बच जाता है, तो क्या करता है? बार-बार शुक्र अदा करता है ना, राइट? तो इसी तरह फिर अहले जहन्नुम को जन्नत में उनकी जगह दिखाई जाएगी। अब वो क्या करेंगे? जहन्नमियों को जन्नत में उनका महल दिखाया जाएगा, राइट? वो देखो वो तुम्हारा ठिकाना होता। अगर नेक होते ना, अगर नेक अमाल करते, राइट? ईमान ले आते, अच्छे लोगों की सोहबत में रहते, तो आज तुम्हारा वो ठिकाना होता। तो इससे क्या होगा फिर उनकी हसरत और बढ़ जाएगी, रिग्रेट करेंगे, ठीक है? तो जन्नत में एक घर और जहन्नुम में एक घर, लेकिन मोमिनों को जो जहन्नुमियों का जो घर था जन्नत में, वो मोमिनों को मिल जाएगा, ठीक है? यानी उन्होंने ईमान लाए, नेक अमाल किए, इसलिए उनको जहन्नमियों की भी जो जगह थी, वो विरासत में मिल जाएगी, ठीक है? मुफ्त में विरासत क्या होता है? मुफ्त में मिला हुआ, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या बताती है? नफ़ा नुकसान, गबन, कमी ज़्यादती है ना, किसी के हक में कमी हो रही ना, तो फिर वो क्या करेंगे? हसरतें करेंगे, काश मैंने ईमान कबूल किया होता, काश मैंने अमल किए होते। देखिए जन्नत क्या है दरअसल? हुँ, जन्नत एक
حدیث میں آتا ہے نا چٹیل میدان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت چٹیل میدان ہے. چٹیل میدان مطلب پلین فیلڈ، پلین گراؤنڈ. ٹھیک ہے، اس کی مٹی سفید ہے اور اس کی رویدگی یعنی وہاں پر جو اگنا ہوتا ہے، وہاں پر جو نشو نما ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرو ہونا، تو وہ کس چیز سے گرو ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ذکر سے وہاں پر اگتا ہے، وہاں پر سرسبز ہوگا. تو جنت میں جتنا کچھ کرو گے اتنا اس کو کیا ہے؟ سرسبز پاؤ گے. دیکھیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم جنت کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں؟ ہم جنت کے بارے میں کیا امیجن کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر بہت سارے درخت ہوں گے، خوبصورت پھلوں پھولوں کی زمین ہوگی. ہم، اب یہاں پہ تو حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ چٹیل میدان ہے. ہم، پھر یہ سرسبز یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے وہ ہے تو سرسبز، ہم، وہاں پر گرینری ہی ہوگی، لیکن ہر ایک کا سبزہ اس کے کیے کے مطابق ہوگا. جو وہ کر کے آئے گا نا وہاں پر ویسا سبزہ وہ پائے گا. ٹھیک ہے، جو اعمال کیے ہوں گے اسی سے اس کا سبزہ وہاں پر لگے گا. رائٹ. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت دکھائی گئی تھی نا معراج کے موقع پر، وہ کوئی ایک سمبولک چیز نہیں تھی، علامتی چیز نہیں تھی. وہ جنت ہی تھی، لیکن وہ آپ کی جنت نہیں تھی. آپ کی جنت وہ ہوگی جو آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے. جیسا آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے وہ آپ کی جنت ہوگی. رائٹ. یعنی ہر ایک کی جنت کیا ہے؟ جیسے وہ اس کو بنائے. اور پھر اس میں بھی اس کے درجے ہیں نا، 100 درجے ہیں جنت کے. رائٹ. اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. رائٹ. تو اس حدیث سے یہ پتا چل رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے دونوں جگہ ہے. رائٹ. اب یہ اس پر ہے کہ وہ کس جگہ جانا پریفر کرے گا. رائٹ. کیا لے کے جائے گا، کہاں رہنا پسند کرے گا، یا پھر اپنی جنت والی جگہ جو ہے وہ دے دے گا کس کو؟ دوسروں کو. Right؟ تو یہ ہے تغابن. دیکھیے سورہ کا نام بھی تغابن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ تغابن ورڈ سمجھ گیا نا تو آپ کو پورا سورہ کا تھیم بھی سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تغابن نفع نقصان کا، ہار جیت کا، کمی بیشی کا دن. Right؟ دیکھیے ایسے ہوتا ہے نا جیسے بعض اوقات مختلف فتوحات ہوتی ہیں. ہم، تو ایک قوم کیا ہوتی ہے دوسری قوم کی زمینوں پر قبضہ کر لیتی ہے. ٹھیک؟ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ قوم نے کیا کر لیا، وہ ان کی جو ہار گئے ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا. تو یہ بھی غبن ہے. ٹھیک؟ جیتنے والی قوم جو ہار گئی ہے قوم، اس کی زمینوں کو کیا ہو جاتی ہے، ان کے قبضے میں آ جاتی ہے. ٹھیک؟ جیسے انڈیا پاکستان جب تقسیم ہوا تھا تو لوگوں نے کیا کلیم کیے تھے، جو کچھ لوگ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے ادھر، تو پھر یہاں جو بچے لوگ تھے انہوں نے کیا کیے، ان کی زمینوں پر یہ قابض ہو گئے. تو یہ تو خیر دنیا میں بہت کچھ دھاندلی کی تقسیمیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے پاس کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. Right؟ تو وہاں چونکہ اہل جہنم نے ایسے کوئی کام نہیں کیے ہوں گے، right؟ تو وہ ان کو وہاں پر جنت میں جگہ نہیں ملے گی. Right؟ تو ان کو پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم میں بھی مومنوں کی جو جگہ تھی وہ ان کو مل جائے گی. اور وہ بھی حدیث آتی ہے نا، جیسے قبر میں کیا کرتے ہیں، آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کو لوگ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے، یعنی تم کیا مانتے ہو، کیسے مانتے ہو ان کو. وہ جواب دیتا ہے، یہ کون جواب دے رہا ہے؟ نیک بندہ قبر میں جو ہے.
میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، right؟ اس کو وہاں پر کھڑکی کھول کر دکھایا جاتا ہے، وہ دیکھ جہنم، وہ ٹھکانہ دکھ رہا ہے جہنم میں، وہ آگ، رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں جگہ جو ہوتی ہے دکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو، رائٹ؟ تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، لا ادری، نہیں پتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کے تمام مخلوق اس کی آواز کو سنتے ہیں، رائٹ؟ تو دونوں جو ہے نا گھر اپنے اپنے وہاں پر خبر میں بھی دکھائے جاتے ہیں، right؟ تو تغابن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ قیامت کا دن، نقصان اور نفع کا ظاہر ہونے کا دن، ٹھیک ہے؟ علماء نے یوم التغابن کا ایک اور معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائے گی۔ مظلوم جو ہوگا نا، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا۔ تو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائے گی۔ دنیا میں نیکیاں کمائی کسی نے ہے، لیکن قیامت کے دن وہ نیکیاں کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ ہے غبن۔ وہ ایک شخص کا تو نقصان ہو گیا، اور دوسرے کا کیا ہو گیا؟ نفع ہو گیا۔ ایک شخص محنت کر رہا ہے اور فائدہ کسی اور کو مل رہا ہے۔ ایسی ہے نا جیسے دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر کے کمائی کرتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص آ کے اس کو کیش کرا کے لے کے چلے جاتا ہے، اس کا پورا پیسہ نکال کر لے کر چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہو گیا اس کے لیے؟ لاس ہو گیا نا۔ تو آج ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، وہ اصل میں آخرت کے اکاؤنٹ میں ہمارے جمع ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اعمال کو ہم کیش کرائیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، دھوکہ دیا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مظلوم کو پھر قیامت کے دن اس کے جو نیک اعمال جو اس نے کیے تھے، اس کے نیک اعمال اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس طرح سے کیا ہو جائے گا؟ دوسرے کا حصہ کم ہو جائے گا، نیکیاں کم ہو جائے گی، محنت کوئی اور کرے اور اس کا اجر، اس کا بدلہ کسی اور کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے تغابن، رائٹ؟ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب کو، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جو اپنا گزارا نہیں کر سکتا پراپرلی، ٹھیک ہے؟ وہ مفلس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، پہلے تو دیکھیے ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، جیسے صحابہ کرام یہی جواب دیتے تھے۔ لیکن ہماری نظر میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، سامان نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ پھر مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی۔ کن کو؟ مظلوم کو۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب کیا ہوا؟ اب وہ ظالم جو تھا نا، اس کی ساری نیکیاں اس مظلوم کو دے دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب وہ نیک کام کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے حج کیے ہیں، عمرہ کیے ہیں، تہجد پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت صدقہ خیرات کیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ظلم بھی کیے، کسی پر بہتان باندھے، غیبت کیے ہیں۔ اب وہ جو بندہ ہے جس نے اتنے سارے نیک اعمال لے کر آیا، تو اب وہ جو جن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جن کی غیبت کی ہے، جن کو بہتان لگایا ہے،
اب ان کو کیا کیا جائے گا، وہ جو اس کی نیکیاں ہیں اس کو دے دی جائیں گی، اب اس کی نیکیاں پوری ختم، کچھ بھی نہیں بچا، تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے نا، رائٹ؟ عدل کرے گا اللہ تعالیٰ، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو بندہ جو مظلوم تھا نا، اس نے بھی کچھ نہ کچھ ظلم کیے تھے یا کچھ گناہ کیے تھے، تو اس کے جو گناہ تھے، کس کے؟ مظلوم کے، اب اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں جبکہ مظلوم ابھی باقی ہے، ابھی لائن بہت ہے مظلوموں کی، تو ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، رائٹ؟ تو یہ ہے تغابن، ٹھیک ہے؟ واضح سمجھ میں آ رہا ہے نا تغابن کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر اپنے بھائی کا کوئی ظلم ہو، اس کی عزت پر ہو یا کسی اور چیز پر، تو اسے چاہیے کہ آج ہی یعنی دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے۔ یعنی آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی کے لوگوں کے درمیان آپ نے جھگڑا لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ بہتان باندھا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالا ہے، ٹھیک؟ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اسے چاہیے کہ آج ہی، ہم، دنیا میں، ابھی اسی وقت، کل نہیں، آج ہی اس سے معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ دینار ہوگا نہ درہم، کوئی روپیز، کوئی کرنسی، ڈالر، کچھ نہیں چلے گا۔ اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں ہی معاف کرا لے، قیامت میں تو کچھ کرنسی نہیں چلے گی۔ تو دیکھیے یہ تغابن ہے، ٹھیک؟ ایک کو نقصان ہو رہا ہے، دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک کی ہار ہو رہی ہے، دوسرے کی جیت ہو رہی ہے، رائٹ؟ ظالم مظلوم کا، ان کا کیس، نقصان، فائدہ، حق میں کمی، یہ ساری چیزیں، ٹھیک؟ دیکھیے اصل حق تو اسی کا ہوتا ہے نا جو کچھ کمائی کر کے آئے، ٹھیک؟ جو نیکیاں کما کر لائے اسی کا حق ہوتا ہے نا، جو نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیاں بھی کما کر لائے، ظلم کرے، تو پھر وہ کہاں سے فائدہ پائے گا یا اس کا کہاں سے نفع ہوگا اس دن؟ تو جو کچھ نقصان کرے گا تو پھر اس کو وہ بھگتنا ہوگا، اس کی بھرپائی کرنی ہوگی، جیسے دنیا میں ہوتا نا، مثلا آپ پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، اب وہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ نے کچھ نقصان کر دی، ٹھیک ہے؟ کسی کی گاڑی کو آپ نے ٹکر مار دی، کسی کا کچھ توڑ دیا، تو وہ جو نقصان ہے وہ کیسے پورا کیا جائے گا؟ اس شخص سے ہی پورا کیا جائے گا جس نے نقصان کیا، اسی سے پیسہ لے کر وہ پوری بھرپائی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا دنیا میں، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو تغابن کیا ہے؟ اس کے معنی ایک کا حصہ دوسرے کو مل جانا، ٹھیک ہے؟ اصل جو مالک ہے اس کے حق میں تھوڑی کمی ہو جانا، محروم ہو جاتا ہے۔ اب تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فریق کا خسارہ ہو جاتا ہے تو دوسرے فریق کا کیا ہوتا ہے؟ نفع ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بزنس ہے، دو لوگ بزنس کر رہے ہیں، کوئی لین دین ہے، کوئی ڈیل کر رہے ہیں، تو اس میں ایک فائدہ اٹھا لیتا ہے اور دوسرا کیا ہو جاتا ہے؟ لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے تغابن کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک سینٹینس میں اگر اس کا معنی بتائے نا تغابن کے، اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت کا دن، یوم التغابن کیا ہے؟ ہار جیت کا دن، سود و زیاں، سود کیا ہوتا ہے؟ Right؟ نفع دکھتا ہے، زیاں نقصان، تو نفع نقصان کا دن، right؟ پھر بھی یہ کہنے سے نا ہار جیت کا دن یا نفع نقصان کا دن پورا مفہوم ادا نہیں ہوتا، ہم، لیکن وہ پوری سچویشن کو، پورا اس کے مفہوم کو آپ لیں گے نا تو وہ ہے یوم التغابن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، یعنی کم یعنی تم سب کو، جمع ہونے کے دن، ہار جیت کے دن، نفع نقصان کے دن۔ دیکھیے دنیا میں
हम हार जीत सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन क्या आता है? हुँ? हार जीत ये लफ्ज़ सुनते ही हम हमारा ज़हन किधर जाता है? क्या सोचते हैं हम आम तौर पर? हम सोचते हैं कामयाब वो है जो दुनिया में बड़ी-बड़ी डिग्री ले, बड़ा बिज़नेस हो उसका, राइट? उसकी शोहरत बहुत हो, उसने बहुत दुनिया के फ़ायदे हासिल किए हैं, तो हम समझते हैं ये सक्सेसफुल पर्सन है, ये कामयाब इंसान है। लेकिन अल्लाह की नज़र में कामयाब इंसान की तारीफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह के नज़दीक कामयाब कौन है? अल्लाह के नज़दीक असल में कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब हो जाए और अल्लाह के नज़दीक असल में नाकाम वो है जो आखिरत के दिन नाकाम हो जाए। राइट? दुनिया की तो हार-जीत आर्ज़ी है ना, टेम्परेरी है। आखिरत की क्या है? हमेश की, हमेशा-हमेशा की कामयाबी है। राइट? दुनिया में जब कोई कामयाब होता है, तो लोग क्या करते हैं? हुँ? उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। फलाँ ने बड़ी डिग्री ले ली, फलाँ इम्तिहान में टॉप कर गया या फिर उसके बिज़नेस में बहुत ज़बरदस्त उसको फ़ायदा हुआ। लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं ना, उसको काबिल रश्क समझते हैं, कितना लकी इंसान है। और उल्टा अगर उसको नुकसान हो जाए तो क्या करते हैं? या उसकी जॉब चली जाए, उसका सरमाया डूब जाए, किसी तरह का नुकसान हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अफ़सोस करते हैं, बेचारा, उसका बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन देखिए हैरत की बात है ना कि हम दुनिया की जो हार-जीत होती है, उसपे तो बहुत रोते हैं, अफ़सोस करते हैं। लेकिन जो असल हार-जीत वाला जो दिन है, उसको हम कभी याद नहीं रखते। उसको हम इमेजिन भी नहीं करते। उस दिन हमारे चेहरे कैसे होंगे? उस दिन जब नाम-ए-आमाल कौन से हाथ में दिया जाएगा पता नहीं है वो भी। तो वो उस दिन कैसा हाल होगा? उसको हम कभी तसव्वुर नहीं करते, उसको विज़ुअलाइज़ नहीं करते। तो क़यामत के दिन असल में पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन हारा। जिसने ईमान लाए, नेक अमाल किए, राइट? और उसी के साथ नेक अमाल के साथ ज़िंदगी गुज़ारी, वो कामयाब। जिसने दुनिया के फ़ायदों में लगा, आखिरत को भुला दिया, तो वो है असल नाकाम, राइट? यौमुत तगाबुन, असल हार-जीत का दिन। तो अल्लाह ताला ही फ़ैसला करेगा, कौन जीता है, कौन हारा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यौम यजमउकुम लियौमिल जमइ, जिस दिन वो जमा करेगा यानी अल्लाह ताला तुम सबको, तमाम इंसानों को लियौमिल जमइ, किस दिन? जमा होने के दिन। और वो दिन कैसा होगा? ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो दिन होगा हार-जीत का, राइट? वमन युमिन बिल्लाहि, और जो कोई ईमान लाएगा अल्लाह पर, व यअमल सालिहन, और अमल करेगा नेक, युकफ्फिर, तो क्या होगा? दूर कर देगा, वो दूर कर देगा अनहु उनसे, सय्यिआतिही, उसकी बुराइयाँ। अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा। तो गोया नेक अमाल इंसान की बुराइयाँ दूर करने का ज़रिया बनेंगी। और क्या करेंगे अल्लाह ताला? वो युदखिलहु, और वो दाखिल करेगा उसको जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारू खालिदीन फीहा अबदा। जन्नतों में, बागात में तजरी जारी है, उसके नीचे से क्या जारी है? अल अनहार, नहरें, रिवर्स फ्लोइंग अंडरनीथ, उसके नीचे से नहरें बहती हैं। और ये थोड़े दिन की वो नहीं है, वेकेशन टाइम नहीं है। खालिदीना फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें वो, अबदा। खालिदीना में भी हमेशा के माने आते हैं, ठीक है? और मजीद ताकीद अबदन, और हमेशा हमेशा, फॉरएवर, ठीक है? और ये चीज क्या है? जालिकल फौजुल अजीम, ये दरअसल है बड़ी कामयाबी। तो हमेशा हमेशा की लाइफ है जन्नत, जहन्नुम भी। तो जन्नतों में जो नेमतें हैं वो कभी पुरानी नहीं होंगी, हैं? कभी बेकार नहीं होंगी, कभी वो गैर अहम नहीं होंगी, कभी वहां पर कोई बोरियत महसूस नहीं करेगा।
یہ ہے ذالک الفوز العظیم، اللہم اجعلنا منہم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، آگ والے یہی ہیں۔ اب ان کو بھی عارضی نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں، ان کا بھی کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصابہ نہیں پہنچتی، من مصیبت کوئی بھی مصیبت، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، ما اور اللہ یہاں پر حسر کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ حسر کیا ہوتا ہے؟ تاکید، یعنی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے کسی کو بھی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اجازت سے آتی ہے۔ آپ کتنا بھی احتیاط کر لیں، کتنا بھی عقل سے کام لے لیں، جو چیز پہنچنی ہوتی ہے وہ دروازے پر آ کر پہنچتی ہی ہے۔ اللہ بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، جو مان لے اللہ کو، اعتماد کر لے، یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کی، اس کو چین و قرار آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہدی قلبہ، اس کے دل کو رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو چین و قرار ملتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت چھوٹی سی ہے مگر اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، بہت بڑا سبق۔ اگر یہ آیت کو آپ نے سمجھ لیے نا تو سب کی زندگیاں چینج ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان مصیبت سے بچا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی غم، خوشی، ہاں، رائٹ، اچھی بری خبر، بیماری ضرور پہنچتی ہے۔ اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزیں بھی رکھی ہیں، بری چیزیں بھی رکھی ہیں، right؟ تو امتحان ضرور ضرور ہوگا، ضرور ضرور آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ضرور یقیناً ہم آزمائیں گے تم سب کو۔ لام تاکید نون ثقیلہ جو ہوتا ہے نا، شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد، یہ تین قسم ہوتے ہیں، اس میں تین موقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہم کو اگر ایک تاکید کے بھی ساتھ بتا دینا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یقین کر لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہے دیکھو آپ کو بہت بڑی بیماری ہے، ایک ہی بار اگر اس نے کہہ دیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تین تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم ضرور یقیناً پکا پکا ہم آزمائیں گے تم سب کو، کون ہے؟ اکیلے کو نہیں، تمام انسانوں کو۔ بشعین، کس چیز سے؟ ہاں، چیزوں سے آزمائیں گے، اور اس میں سے کیا ہے؟ من الخوف، خوف سے آزمائیں گے، والجوع، بھوک سے آزمائیں گے۔ ہاں، خوف سے یعنی جیسے کسی کو فیوچر کا ڈر ہوتا ہے، خوف دراصل فیوچر کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے۔ پتہ نہیں بچوں کو کیسے ہوگا، پتہ نہیں کیسا گھر ملے گا، کہاں شادی ہوں گی، کیسی وائف ملے گی، کیسا ہسبینڈ ملے گا۔ ہمیشہ خوف کے آگے مستقبل کے لیے ڈرتے رہتے ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کا دل ایک سکون اختیار نہیں کرتا، ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔
तो ये भी आजमाइश है, ये खौफ का होना भी आजमाइश है। और किस चीज से अल्लाह ताला आजमाते हैं? वल जोई, भूख से किसी की जॉब चली जाती है। हम्म, फिर क्या हो जाता है? फिर समझ में आता है कि कितने अहम थे वो जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी, उसमें तो हमने शुक्रगुजारी नहीं की है। राइट? तो अल्लाह ताला भूख से भी आजमाते हैं। और किससे आजमाते हैं? वो नक्सिम मिनल अमवाली, मालों के नुकसान से। नक्स यानी कमी, लॉस हो जाता है बिजनेस में। राइट? जो सरमाया लगाया जाता है वो सब डूब जाता है। और किससे आजमाते हैं? वल अनफुस, और जान से आजमाते हैं। अच्छा खासा कमाने वाला शख्स घर से चला जाता है, फौत हो जाता है, जान चली जाती है, हादसा हो जाता है। होता है ना? अल्लाह ताला कह रहे हैं तो यकीनन होता है, और हम देखते भी हैं। हम ये सारी चीजें अपने अतराफ होते हुए देखते हैं। वल अनफुस, और वस्समरात, समरात सिर्फ फलों के लिए नहीं आता, हर पैदावार के लिए आता है। हर चीज जो जमीन से उगती है ना, उसके लिए समरात आता है। उसके नुकसान से भी। वो नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। तो माल, जान और ये जो फलों का नुकसान या पैदावार का नुकसान है, उससे भी अल्लाह ताला जरूर यकीनन पक्का पक्का आजमाएंगे। नो डाउट, शक नाम की चीज ही नहीं। आखिर में क्या करें अल्लाह ताला? वो बशिर साबिरीन। अब इन तमाम चीजों से अगर कोई सब्र कर लेता है तो फिर उसके लिए गुड न्यूज है, बशारत है। नहीं? और ऐसी जब मुसीबत किसी पर आती है, खौफ की हो या जॉब की या कोई नुकसान की, जान की, कोई चला जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो अल्लजीना इजा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जिन पर पहुंचती है उनको जब मुसीबत आती है कोई, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं, और व इन्ना, और बेशक हम इलैहि, उसी की तरफ, किसकी तरफ? अल्लाह ही की तरफ, राजिऊन, हम पलटते हैं। हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हम पलटते हैं, उसी की तरफ हम रुजू करते हैं। नुकसान हुआ, हम अल्लाह को दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के आगे अपनी फरियाद कर रहे हैं, उसी की तरफ रुजू होता है, बार बार उसी की तरफ पलटना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उलाइका अलैहिम सलावातुन मिर रब्बिहिम व रहमतुन, ऐसे लोग जो मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं, राइट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत है और सलवात हैं, खुसूसी नवाजिश, खुसूसी बरकतें हैं। वो उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो मुहतद हैं, हिदायत याफ्ता हैं। तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि, जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, ऐसे मौके पर जब उसको मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो यहदी कल्बहू, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करते हैं। ऐसे शख्स का अल्लाह ताला दिल थाम लेते हैं, उसको सही सोच अता करते हैं, उसको भटकने से अल्लाह ताला बचा देते हैं, उसकी सोचों को बिखरने नहीं देते, उसको जो मनफी जज्बात है उसमें बह जाने नहीं देते, उसके नेगेटिव थॉट्स को आने नहीं देते। अल्लाह ताला यहदी कल्बहू, उसके दिल को थाम लेते हैं। वरना देखिए, जब भी कोई मुसीबत आती है, हम्म, कोई आजमाइश आती है, तो फौरन इंसान के दिमाग में क्या चलता है? क्या सोचें आती हैं? नेगेटिव। हम्म, कोई भी मुसीबत आती है तो वो इंसान को फौरन मनफी सोच की तरफ ले जाती है। राइट? इंसान के अंदर नेगेटिविटी जो होती है ना, वो ज्यादा तेजी से पैदा होती है बनिस्बत इसके के उसके अंदर कोई मुस्बत पहलू तलाश करें, खैर तलाश करें। राइट? आपने देखिए मुशाहिदा किया होगा कि कोई मामूली सी कोई चोट लग जाती है, कोई कहीं पर कट लग जाता है या थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो कितने हम में से लोग हैं जो फौरन ये कहते हैं कि इसमें भी कोई खैर होगी। हम्म, किसी को कोई बीमारी आ जाती है, तो हम में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, या उनका ये रद्द अमल होता है, या फौरन उनका जो रिएक्शन होता है कि वो ये कहें कि इसमें भी खैर है। हमारा ज्यादातर क्या रिएक्शन होता है? ये क्या मुसीबत है? हम्म, होता है ना, ये मुसीबत क्यों आ रही, ये क्या परेशानी, ये क्या मुसीबत है? हालांकि वो तो पहले ही मुसीबत है,
اس کا نام ہی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں مم مصیبتن، اس کا نام ہی مصیبت ہے. تو کتنے ہم میں سے یہ لوگ ہیں جو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی آزمائش پریشانی آئے تو پہلا یہ خیال آئے ان کے دماغ میں کہ یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس میں بھی میرے لیے کوئی حکمت ہے، خیر ہے. ہم سوچتے ہیں بِإِذْنِ اللہ. اگر جو یہ سوچ لینا، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ آزمائش، یہ جاب کا چلا جانا، یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے. اگر کوئی یہ سوچ لینا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل تھام لیتے ہیں. یہدی قلبہ، میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھٹکنے نہیں دیتے، اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس آتے ہی نہیں. الا بِإِذْنِ اللہ. کوئی مصیبت خود سے نہیں آتی، نہ کہیں سے چل کے آتی ہے. خود بخود ٹوٹ نہیں پڑتی، اسے بھیجا جاتا ہے. اچھا، اب یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اب یہ آتی کیوں ہے؟ مصیبت آتی کیوں ہے؟ ہم کو ہمیشہ لگتا ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، غلط ہو گیا. ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ غلط ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں نا اللہ نے چاہا اس لیے ہوا. اس کے پیچھے بھی خیر ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. اب آپ سوچئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو اتنی چہیتی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے خلاف ایک اسکینڈل کھڑا کیا گیا، ان کو بدنام کیا گیا. اس وقت صرف وہ پریشان نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے تمام مسلمان پریشان تھے 1 مہینے تک. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس میں بھی خیر ہے. اب اس چیز میں خیر کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ سوچئے کہ بدنام کیا جا رہا ہے رسول کی بیوی کو، 1 مہینے تک وہی نازل نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی خیر ہے، اور قیامت تک کے لیے خیر کو اس میں محفوظ کر دیا گیا. ان کی بے گناہی تو، ان کی جو برات تھی وہ تو ثابت ہو گئی، لیکن سبق جو اس میں ملا ہر اس عورت کے لیے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ قیمتی خزانہ ہے. یہ ہے وہ خیر. اس وقت ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے کیا سوچنا ہے کہ یہ مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے، اس سے مجھے سبق لینا ہے. رائٹ؟ یہ مجھے یہ دیکھنے کے لیے آئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس مصیبت پر کس طرح کا ریاکشن دیتی ہوں یا دیتا ہوں، میرا رد عمل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مصیبت جو ہوتی ہے نا وہ دراصل کیوں آتی ہے؟ وہ انسان کا دل نرم کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے؟ تاکہ انسان جھک جائے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، تواضع آ جائے، ہمبلنس آ جائے، جو اس کے اندر جو سوئی ہوئی روح ہے نا وہ جاگ جائے، اس کو ایک جھٹکا لگے تاکہ غفلت سے باہر نکل آئے. دیکھیے جب انسان نعمتوں میں ہوتا ہے نا، یا نعمتوں کا جب عادی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ریلیکس رہتا ہے، بے فکر، بے خوف. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے، اللہ کو بھولنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. رائٹ؟ ہوتا ہے نا ایسے ایک کے بعد ایک نعمت جب ملتی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا کہنے لگتا ہے؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں ہے ہر چیز، میں نے کمائی ہے. Right؟ حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، ساری نعمتوں اور تمام کاموں کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، بندہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان نہیں ہے. Right؟ تو مصیبت
जब भी आती है तो वो किस लिए आती है? हिदायत देने के लिए, दिल नर्म करने के लिए, इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करने के लिए, उसको झुकाने के लिए, तकब्बुर दूर करने के लिए, उसके ज़हन को जगाने के लिए, गफ़लत से उसको उठाने के लिए। इंसान को एक झटका दिया जाता है, उठो, होश में आओ, किधर जा रहे हो? हाँ, पलटो, इधर आओ, अल्लाह की तरफ आओ। तो इसीलिए ना जब मुसीबत आती है और ज़बान पे ये वर्ड आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह हम तेरे ही हैं। बेशक यकीनन हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हम वापस जाने वाले। यहाँ पे थोड़ी ना रहने वाले। उसी की तरफ हमको राजिऊन पलटना है। तो जो कोई वमन युमिन बिल्लाहि, जो कोई अल्लाह को मान जाता है, ईमान लाने का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना सिर्फ ये नहीं होता। ईमान लाने का मतलब जो अल्लाह ने कहा है उसको मानना, एडमिट करना, हुँ, उस पर पूरा यकीन होना, उस पर अमल करना, ठीक है? तो जो कोई वमन युमिन बिल्लाहि, जो कोई ईमान रखता है अल्लाह पर, वही ये कह सकता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुँ, वही पलटता है। अब जैसे ही वो पलटता है तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? यहदी क़ल्बहु, अल्लाह ताला उसके दिल को करार दे देते हैं। फिर वो उस टेस्ट में पास हो जाता है। पास होकर बड़ा दर्जा हासिल करता है, दर्जात बुलंद होते हैं। और अगर कोई इस टेस्ट में फेल हो गया तो फिर जो पहले काम कर रहा था ना, उससे भी नीचे चले जाता है। तो अल्लाह ताला अपने प्यारों को इसी तरह चुनता है ना, जैसे हदीस में आता है, सबसे ज़्यादा सख्त आज़माइश पैगंबरों पर आती है। अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबियाउ, सुम्मल अमसलु फल अमसल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे सख्त आज़माइश अंबिया पर आती है, फिर उन लोगों पर जो उनके बाद दर्जे वो ईमान में बेहतरीन हो, फिर उनसे कम दर्जे वालों पर, राइट? और उनमें भी देखिए सबसे ज़्यादा जो आज़माइश आई ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है, ठीक है? तो हर आज़माइश क्या होती है? आगे ले जाने का, ऊपर ले जाने का ज़रिया बनती है, राइट? तो करना क्या चाहिए फिर? करना क्या चाहिए? जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ आए, कोई बीमारी आए, हाँ? कोई ऐसी सूरत पेश आ जाए जो इंसान के लिए नागवार हो, दिल दुखाने का बास बने, उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, माल का नुकसान हो, औलाद की तरफ से पहुँचने वाला कोई दुःख हो, किसी भी किस्म का। जैसे यहाँ पे जो बताया गया है ना, इसमें, ये आयत में, कोई भी खौफ हो, जू हो, नफ्स अमवाल हो, अनफुस हो, समरात हो, तो क्या करना चाहिए? सब्र, ठीक है? वबश्शिरी साबिरीन कहा है ना, सब्र, राइट? देखिए सब्र क्या होता है, सबसे पहले सब्र को देखेंगे। सब्र क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला। क्या मतलब इसका? सब्र क्या है सब्र? पहले सदमे के वक़्त है, राइट? जब सदमा होता है, कोई परेशानी आती है, उसमें जो शुरू में जो सब्र हो, जो अपने आप को रोक के रखना होता है ना, हुँ, वो सब्र होता है। चोट लगते ही जो पहला आपका रिएक्शन होता है, रद्द-ए-अमल होता है, वो सब्र होता है, ठीक है? तो उस लम्हे का इम्तिहान होता है जब ये मुसीबत आती है। देखिए, इंसान अब क्या करता है, हुँ, मनफ़ी रद्द-ए-अमल दिखाता है, नेगेटिव रिएक्शन कर चुका होता है, रोना-धोना हो चुका होता है, शिकायतें कर लेता है, बड़बड़ा लेता है, दूसरों से शिकवे करता है, फिर आखिर में जाके क्या कहता है, अच्छा, मैं अब सब्र कर लूँगा। ये सब्र नहीं होता, सब्र क्या है? पहले सदमे के वक़्त जो है ना, वो सब्र होता है। चोट लगते ही जो आपका रिएक्शन होता है ना, वो सब्र होता है। उस वक़्त इंसान क्या करता है? वो सिचुएशन में इंसान क्या रिएक्शन शो करता है, ठीक है?
کس طرح سے اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ چوائس ہوتی ہے نا، اختیار دیا گیا ہے۔ چاہے تو شور مچاؤ، ولولہ کرو، یا پھر صبر کرو۔ دیکھیے، یہ جو ریئیکشن ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کار میں جا رہے ہیں، اچانک سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً بریک لگاتے ہیں، ہاں؟ صرف بریک ہی نہیں بلکہ دائیں بائیں ہونے کی، ایسے ہٹنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جس طرف ضرورت ہو۔ یہ اتنا کوئک ریئیکشن ہوتا ہے کہ اسی لمحہ کرنا ہوتا ہے تاکہ جان بچے۔ تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ Right؟ تو اسی طرح زندگی میں بھی بہت بڑا حادثہ یا بہت بڑا نقصان، جو بھی ہے، صرف ایک غلط فوری ریئیکشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس بڑے حادثے پر کیا ریئیکشن شو کرتا ہے؟ ہم؟ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسے مثلاً ہم نیکی کے کام بہت کرتے ہیں، جیسے کسی نے صدقہ کر لیے، بہت خیرات کر لیے، کسی کی خدمت کر لیے، کسی کی مدد کر لیے، کسی کو راستہ دکھا دیے، رائٹ؟ بار بار نیکیوں کے کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں کیا کرتا ہے انسان؟ جتا دیتا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، مت تم باطل کرو، یعنی ضائع مت کرو تمہارے صدقات کو، تمہاری نیکیوں کو، کس سے؟ بالمن والعذی، من احسان جتا کر، والعذی اور اذیت دے کر، right؟ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اصل میں نا یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ کرتے کیا ہو۔ یہ دنیا امتحان ہے نا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جتنی بھی ناگوار چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، اس پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ خود انسان دیکھے اپنا حساب کر سکتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے۔ دن بھر میں ہمارا ایسی خبروں سے یا ایسی سچویشن پر ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کتنی بار ہم پھسلتے ہیں، کتنی بار ہم گرتے ہیں، کتنی بار ہم چوٹ کھاتے ہیں۔ اس وقت ہم کیا عقل سے کام لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کیا ریئیکشن شو کرتے ہیں؟ اگر ایسے موقع پر اگر کوئی یہ کہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے دل کو راہ دکھاتے ہیں، اس کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فوری ریئیکشن ہوتا ہے نا، جذبات کا جو شدت ہوتی ہے نا، وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم تو ختم نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیے بخار آتا ہے، ایک دم تھوڑی نہ اترتا ہے، دھیرے دھیرے کر کے ہی اترتا ہے نا۔ ویسے ہی مصیبت آنے پر بھی کیا ہے، جو جذباتی صدمہ ہوتا ہے نا، فوراً نہیں جاتا، ریلیف آنے میں وقت لگتا ہے۔ دیکھیے سعودی عرب میں نا ایک رواج ہے کہ جب بھی کسی کی وفات ہو جاتی ہے نا، تو قریبی رشتہ دار آ کر اس کو کیا کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہو، الحمدللہ کہو۔ الحمدللہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو کہلواتے ہیں، کہو اللہ تیرا شکر ہے، میں راضی ہوں جو بھی تو نے کیا ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ ڈرتے ہیں، ہمارے پاس تو اچھے خاصے ایجڈ لوگ اگر گزر جائیں تو بھی اگر کوئی یہ کہہ دے الحمدللہ تو کہیں گے دیکھو یہ تو بس انتظار میں تھے کہ کب یہ جائے۔ غلط مانتے ہیں اور اس کے برعکس غلط غلط جملے بھی بولتے ہیں۔ تو وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہدی قلبہ، ایسی قوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے مشکل آسان ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے اگر انسان یہ سوچ لینا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے،
اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ آزمائش برداشت کر جائے گا، اللہ نے اس پر جو مصیبت ڈالی ہے وہ اس کو برداشت کر جائے گا۔ اگر انسان اپنے جو منفی رد عمل سے خود کو بچا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ نیگیٹو ریاکشن سے اپنے آپ کو بچا لے تو جو مصیبت ہوتی ہے نا وہ انسان کے لیے معلم بن جاتی ہے، استاد بن جاتی ہے، اس کو سکھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور بہت کچھ انسان سیکھ لیتا ہے اس سے، رائٹ؟ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ چلیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا